تو اسی میں شامل کرتے ہیں ثنا بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. ثنا, اس سے پہلے آپ کے جوائن کرنے سے پہلے بھی ہم آئی ٹی کے اوپر بات کر رہے تھے اینڈ وی ڈڈ کم ٹو کائنڈ آف اے کنکلوژن کہ آپ ایک پالیسی بناتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا اور کئی بار وہ پالیسی ہی ٹھیک نہیں ہوتی. آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے وین اٹ کمس ٹو کہ جی ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کیا مانگتا ہے کہ مجھے کیا میری گورنمنٹ دے تاکہ میں اور میری فیلڈ سے منسلک جو لوگ ہیں اس میں فلرش کر سکیں؟ Assalamu alaikum and thank you very much for giving me this opportunity. First of all, مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں آئی ٹی فلرش کرنے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہے اور انوائرمنٹ ہے. Things that are provided by the government, any subsidies or any informative کوئی بھی ہماری ایسی فنڈنگ جو ہے that supports the system. کیونکہ what I can see, there's a lot of tech startups out there. There's a lot of people جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس, بیکاز ہمارے پاس اینولی بہت سارا بچہ گریجویٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آل اوور دا پاکستان. اور ہمارا جو ورک فورس ہے نا آئی ٹی میں, دیٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ. اسپیشل زونز نہیں دیے ہوئے ان کو کہ آپ یہاں آئیں اپنا اسٹارٹ اپ شروع کریں. تو کیپنگ آل آف دیٹ ان مائنڈ, سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ان کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے ود بیٹر ریلیوز آن ٹیکسز اینڈ کمپلائنسز. مطلب اتنا برڈنسم ان کو کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایکسل ہی نہیں کر پاتے ہیں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ وہ اپنے آئیڈیا کو پٹ آؤٹ کر سکیں. I'm sorry to cut you, لیکن کیونکہ آپ نے بات ایسی کی تو اس میں یہ سوال فٹ ان بیٹھتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے, زونز نہیں ہے, ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری. اور میری اس بات سے قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ٹیکس نہیں دینا چاہیے, لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ابھی کھاد نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بیج بھی نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں سے درخت اگے اور پھل بھی دینا شروع کر دے. بیرون ملک سے جو فری لانسنگ کے ذریعے کمائی جو ہے اس کو بھی اب ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے, اور ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جتنے ہیں وہاں سے جو کمائی ہوگی اس پہ بھی اضافی ٹیکس لگایا جائے گا. ہونا چاہیے 5%. جی بالکل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی تو اکانومی کے کنٹریبیوٹرز ہیں. بٹ اگین بات وہی ہے جیسے کہ ابھی خان صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے فلپینس کی اور انڈیا کی تو چھوڑیں بنگلہ دیش کی مثال دی. کیوں نہیں کر پائے ہم یہ؟ ہم پوری دنیا میں بات کر رہے ہیں جی اسٹارٹ اپ, بھارت میں ہر اگلا بندہ اسٹارٹ اپ کر رہا ہے. کیا ایشو ہے یہاں پہ؟ وہی جس طرح ایگریکلچر میں, وہی جس طرح ریل اسٹیٹ میں کنٹینیوشن آف پالیسی نہیں, کیا از دس دا تھنگ؟ انپریڈکٹیبل پالیسیز. تو وی آر ناٹ لائک, ابھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے یہ کہا گیا ہمیں پریڈکٹیبل ٹائم پیریڈ نہیں دیا جاتا ہے ٹو ڈیسائڈ کہ ہم اس بجٹ میں ٹیکسز کتنا حد تک دے سکتے ہیں. پتہ ہے 2026 جون کے اندر جو ہمیں یہ ٹیکس لیوائی ملا ہوا تھا آن ایف ٹی آر کے اوپر, جو وہ ختم ہو جائے گا. سو وی کی ناٹ پریڈکٹ کہ نیکسٹ کیا ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ 10 سال یا 15 سال لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے جس کے اوپر ہم بیس کر سکیں اپنے بجٹس کو, اپنی ایلوکیشنس کو. ہماری بہت ساری انویسٹمنٹس باہر سے آتی ہیں, تو جو انویسٹر باہر ہے اس کو وہ پیسے ہمیں یہاں تک لانے میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے. تو if somebody does not have a predictable timeline, they are not going to invest in it. And second most important point, انڈیا میں 150 ملین آپ کے جو ہے ایکسپورٹس ہیں, ہمارے 2.5 بلین ہے صرف, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از اے ویری میسو نمبر. اس کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو بھی ایک بجٹ ایلوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ماڈرن برانڈنگ کریں کہ پاکستان ایز اے ٹیک کنٹری, جیسے کہ دوسری کنٹریز نے کیا. جیسے کہ سافٹا جو ایسوسیشن کے اندر جتنی ہماری ساؤتھ ایشین کنٹریز تھیں انہوں نے ایک ایک کر کے کیا ہے. تو آئی تھنک ہمیں بھی کرنا چاہیے اس لیول کے اوپر. اور جس طرح سے وہ خان صاحب بات کر رہے تھے کہ جب آپ دوسری کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو مسئلہ یہ کہ جو مارکیٹنگ انٹرنیشنل فرم ہے ان کو پیمپر اس طریقے سے کیا جاتا ہے یا ان کو ویلکم اس لیے کیا جاتا ہے, تو ان کا مارکیٹنگ اسپیکٹ یا انٹرسٹ پاکستان کے بجائے دوسرے ملکوں میں زیادہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں, وین ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی جو بھی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے یا آئی ٹی میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ فری لانس نہ کریں, وہ پاکستان سے کام کریں, اور وہ بٹ دین انوائرمنٹ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کتنی اپارچونیٹی ہے. اگر 100 بچہ گریجویٹ ہو کر نکلتا ہے اس کو کیا اپارچونیٹی ملتی ہے پاکستان میں کام کرنے کے لیے کہ وہ جتنا پیسہ اس نے گریجویشن میں لگا دیا ہے اب وہ اس کو واپس کیسے لے کر آئے اور اپنا گھر کیسے چلائے؟ سو فرسٹ تھنگس ہے کہ ہمارا جو پرووائڈر ہے, ایجوکیشن پرووائڈر, یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا اسکل سیٹ پرووائڈر ہے, وہی ٹرین نہیں ہے. ٹرین دا ٹرینر کا کانسیپٹ بہت ساری جو پروگریسو نیشنز ہیں انہوں نے اڈیپٹ کیا ہے.
ٹھیک ہے. ٹرین دا ٹرینر میں دے ہیو پراپر سسٹمس اینڈ پراپر مانیٹرنگ باڈیز جہاں پہ ٹرینرس کو اس قدر وہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس سے جتنا بچہ گریجویٹ ہو رہا ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ ہائی اسکل ٹیک کے اندر اپنے آپ کو منوا رہا ہو. ابھی ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے وہ ہم وہ والی ٹیکنالوجی اڈیپٹ کر کے ان چیزوں پہ کام کروا رہے ہیں جو کہ 10-15 سال پرانی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور ان گریجویٹس کو نہ ہی اتنا زیادہ کنڈیسو ماحول دیا جا رہا ہے کہ وہ نئی چیزیں ٹرائی کریں, پلس ان کا ٹرینر جو ہے وہ اتنا ٹرین نہیں ہے کہ وہ اس کو ویسے مواقع پرووائڈ کر سکے. تو یعنی جب آپ کا وہ جب جاتے ہیں اکانومی میں تو دے کی ناٹ کمپیٹ. ناؤ دے وین دے بیکم فری لانسرز سب سے پہلے تو ان کو ٹیکس کے اندر بہت ایک ریلیف ملتا ہے, دیٹ بینگ این امپلائی ایٹ اے لوکل فرم. ٹھیک ہے. دے ہیو ٹو پے اے ہائر ٹیکس percentage, whereas remittances میں they don't have to, it's up to 0.25 to 1%. ٹھیک ہے. تو that discourages people to join local firms. Even if they have a greater talent, they would rather go and freelance outside. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.